يجمعون قال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. دعا گو اللہ تعالیٰ آج کے اس ببرکت دن کے صدقے ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، اور آج کے دن کی جو رحمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مقدر فرمائے۔ فطری چیز ہے ہر ایک انسان میں کہ انسان جس چیز کو چاہتا ہے، جس چیز سے پیار کرتا ہے، جب اس چیز کا حصول ہو جائے نا تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ ایک فطری چیز ہے۔ کسی کی اگر اولاد نہیں ہے، اگر اولاد اسے مل جائے تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی منصب نہیں ہے تو 10-15 سال کی محنت کے بعد وہ منصب مل جائے، خوشی ہوتی ہے۔ کسی کے پاس اگر گھر نہیں ہے تو اسے گھر مل جائے اپنا تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس مال نہ ہو تو اسے محنت کر کے، کوشش کر کے مال مل جائے نا تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ یعنی کہ انسان جس چیز سے پیار کرتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے، تو وہ چیز اگر مل جائے خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی خوشی کا مقام یہ ہے کہ اس کے دل میں رب کا پیار بھی ہو اور رسول اللہ کا پیار بھی ہو۔ اس سے بڑی دولت کوئی نہیں، کائنات کے اندر اس سے بڑی شے کوئی نہیں۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارا ساری کائنات کے لوگوں پر اتنا ہی مقام کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر رسول اللہ کے پیار کو پیدا فرمایا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ واصف علی واصف جن کا لاہور سے تعلق ہے وہ جانتے ہوں گے، ان سے کسی نے پوچھا کہ جن کے دل میں رسول اللہ کا پیار ہو، رسول اللہ کی محبت ہو، تو کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ تو واصف علی واصف ایک درویش شخصیت تھے، تو انہوں نے آگے سے جواب کے اندر کہا، کہنے لگے کہ یار تم جس کو چاہتے ہو اس کو اگر کوئی چاہنے والا ہو تو کیا تم اسے پیار نہیں کرو گے کہ یہ میرے محبوب کا محب ہے، یہ میرے محبوب سے محبت کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں نا کہ مجنوں تھا نا، مجنوں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مکاشفۃ القلوب کے اندر لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ نا جب دیکھتے ہیں نا ستاروں کی طرف تو کتنا کو دیکھ لیتے ہیں، یعنی کہ اتنا دیکھیں گے، لیکن مجنوں کی ایک کیفیت تھی، لیلا سے اسے پیار تھا، تو اس کے گھر پہ جو ستارے نکلتے تھے نا وہ اسے دیکھتا رہتا تھا۔ تو کسی نے اسے دیکھ کے کہا، اس نے کہا دیکھنا ہے تو نیچے گھر کی طرف دیکھو، دروازے کی طرف دیکھو، یہ اوپر ہی کیا تم دیکھتے رہتے ہو؟ اس نے کہا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے گھر کے اوپر جو تارے آئے ہیں نا میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو یار جس دنیا دار کو کسی سے محبت ہو جائے تو اس کے گھر کے اوپر نکلنے والے ستاروں سے اتنا پیار کرتا ہے، تو آپ اندازہ کرو کہ جو رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں اللہ ان سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ تو یہ ایک عام انسان کی کیفیت ہے اور اس کا ایک حال ہے۔ تو سب سے بڑھ کے جو انسان کے لیے دولت ہے وہ رسول اللہ کا پیار ہے۔ اب جب انسان کی نظر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی قدر آ جاتی ہے نا، آپ دیکھیں نا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیعت کر کے آپ بظاہر دنیا کے منصب لے سکتے تھے، لیکن آپ نے رب کی رضا پر اپنا سارا خاندان قربان کر دیا۔ یہ علی اکبر جیسا بچہ قربان کرنا، بیٹا قربان کرنا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یار جو شبیہ مصطفیٰ ہوں، جن کا چہرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے مشابہت رکھنے والا ہو، علی اصغر کو قربان کرنا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اور پھر اپنی جان کو قربان کر دینا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے، یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ سب کچھ دیکھ کر بھی
اگر اس کی رضا ملتی ہے نا سودا سستا ہے۔ لوگ تو سمجھتے ہیں حسین بڑا قیمتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں علی اکبر بڑا قیمتی ہے، یہ بھی سچ ہے، حق ہے، لیکن میری نظر کے اندر سب سے قیمتی شے یہ ہے کہ سب کچھ قربان کر کے اگر اس کی رضا مل جائے تو سودا سستا ہے۔ تو جس بندے کی نظر کے اندر رب رسول کی رضا کا ایک مقام ہو، تو ایک سٹیٹس ہو نا، تو پھر وہ رسول اللہ علیہ السلام کی غلامی پر، رب رسول کی محبت کے اوپر وہ بڑا ناز کرتا ہے، وہ فخر کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ یہاں پر تو لوگ ایک آدھی سیٹ کے لیے کتنا لڑتے مرتے ہیں، یہ آپ دنیا دار معاملہ دیکھ لیں، لیکن جسے حضور کا پیار مل جائے، محبت مل جائے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہو جن کا آقا تیری گلی میں۔ یہ ایک کیفیت ہے، یہ محبت والوں کو پتا ہے کہ یہ حال کیا ہے، یہ عشق والوں کو پتا ہے کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہو جن کا آقا تیری گلی۔ یہ وہی محبت ہے جس نے مکے کے سردار کو ابو جہل بنا دیا۔ دیکھیں نا، رسول اللہ کا پیار نہیں تھا ابو جہل کے دل کے اندر، تو وہ جہلوں کا باپ بن گیا، اور ایک ہونٹوں کے اعتبار سے موٹا ہے، ناک چپٹی ہوئی ہے، رنگ کالا ہے، لیکن حضور کا پیار آ گیا۔ حضور کے پیار نے کتنا ممتاز کر دیا کہ فتح مکہ کے موقع پر سب نیچے ہیں، وہ کالے رنگ کا بلال جو ہے وہ کعبے کی چھت پہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ رسول اللہ علیہ السلام کی جو محبت ہے، جو یہ پیار ہے، جو عشق ہے، یہ بندے کو ممتاز جب آ جاتا ہے نا، پھر بندہ فخر کرتا ہے، پھر بندہ ناز کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر یاد رکھیے گا، اب میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ عید کیا ہے۔ پہلے تو میں نے یہ ساری آپ کے سامنے تمہید باندھی ہے نا کہ عید کیا ہے۔ اگر آپ سمجھ گئے نا عید کیا ہے تو بے ساختہ بولیں گے سبحان اللہ کہ عید کیا ہے۔ تو دوستو، جب رسول اللہ کا پیار آ جائے، محبت آ جائے، اور بندہ پھر اس محبت میں زندگی گزارے، اس پیار میں زندگی گزارے، اور پھر اس کی نظر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی بڑی قدر ہو، بڑا سٹیٹس ہو، بڑی ویلیو ہو، تو جب ایسے بندے کو کان میں آ کے کوئی کہے نا کہ یار جن سے تو پیار کرتا ہے وہ بھی تیرے سے پیار کرتے ہیں، جنہیں تو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے وہ تیرے سے راضی ہو گئے ہیں، جب ایسے بندے کو سنایا جائے نا کہ رب رسول تیرے سے راضی ہو گیا ہے، اس کی عید ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ میں اس کی بات نہیں کر رہا جسے اپنا بھی نہیں پتا، جسے دن کا بھی نہیں پتا، رات کا بھی نہیں پتا، یہ اس خاص کی بات کر رہا ہوں کہ جسے فخر ہے، جسے ناز ہے، جسے پیار ہے، جسے محبت ہے، جس کی نظر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی قدر اور قیمت ہے، تو جب اسے بتایا یہ جاتا ہے نا کہ یار جس سے تو نے پیار کیا ہے، یار جس سے تو نے محبت کی ہے، وہ بھی تیرے سے پیار کرتے ہیں، وہ بھی تیرے سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بندہ 3-4 ہزار ڈالر منتھلی کماتا ہو، 7-8 ہزار ڈالر اگر کسی منتھ میں آ جائیں تو وہ کہتا ہے اس مہینے عید ہو گئی ہے۔ تو یار اگر 4 زیادہ مل جائیں تو عید ہو جاتی ہے، تو اگر رسول اللہ مل جائے تو عید نہیں ہوتی ہے۔ تو یار اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا مل جائے تو پھر بندے کی کیفیت کیا ہے، پھر بندے کا حال اسی طرح۔ اب ذرا بات سنیے گا دوستان محتشم، اب یہ جو عید الفطر ہے نا، اصل کے اندر معاملہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کی مان کے بھوک کو بھی برداشت کرتا ہے، پیاس کو بھی برداشت کرتا ہے۔ اب یہ جو دنیا دار ہے نا، یہ کہے گا اچھا یار تم کھاتے بھی نہیں ہو، تم پیتے بھی نہیں ہو، یہ کھانے کے لیے تم دنیا میں آئے ہو، پینے کے لیے آئے ہو۔ تو پھر آگے سے عشق والا جواب یہ دیتا ہے، وہ جس نے کھانے پینے کو پیدا کیا ہے نا اسی نے کہا ہے میرے لیے روزہ رکھو۔ یہ جس نے سب کچھ بنایا ہے نا، میں اسی کے کہنے پہ رکا ہوا ہوں۔ بڑی توجہ میں آپ کی چاہوں گا، اور پھر آگے آپ بات دیکھیے کہ جب بندہ رکتا ہے نا رمضان کے اندر، کھانے سے بھی رکتا ہے، پینے سے بھی رکتا ہے، اور نفسانی خواہشات سے بھی وہ باز رہتا ہے، اور پھر اس سے اگلا مقام یہ ہے کہ رب رسول نے جو کہا ہے وہ کرتا ہے، رب رسول نے جو کہا ہے وہ کرتا ہے۔ تو پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جب یہ دن گزر جاتے ہیں نا، محنت کی ہے نا، کوشش کی ہے، تو پھر صلہ کیا ملتا ہے؟ صلے کے اندر رب کائنات نے پھر عید الفطر کا دن عطا فرمایا۔
تو یہ دن جو اس لیے کہا کہ ان دنوں میں تم روزہ نہیں رکھ سکتے. دیکھیں نا، اب یاد رکھیے گا، میں آپ کو دو باتیں سمجھاتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزے دار کے لیے نا دو خوشیاں ہیں. کتنی خوشیاں ہیں؟ دو. فرمایا ایک ہے افطار کرنے وقت، جب وہ روزہ افطار کرنے لگتا ہے نا، ایک روحانی خوشی ہے، ایک جسمانی خوشی ہے. اب روحانی اور جسمانی خوشی کیا ہے؟ جسمانی خوشی یہ ہے کہ یار بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، اب مجھے نعمتیں کھانا نصیب ہونے لگی ہے، تو یہ جسمانی خوشی ہے. روحانی خوشی کیا ہے؟ کہ میں مرضی سے باز نہیں رہا، میں نے کوئی مرضی سے روزہ نہیں رکھا، میں نے جس کے لیے رکھا تھا نا اس نے پورا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دی. تو یہ ایک جسمانی خوشی ہے اور ایک روحانی خوشی ہے. اور فرمایا ایک خوشی روزے دار کو اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا کل قیامت والے دن. اب کل قیامت والے دن کون سی خوشی نصیب ہوگی؟ خوشی یہ نصیب ہوگی کہ جب بندہ رب کے سامنے جائے گا نا، اللہ، یہ تو میں نے آپ کو یہ جملہ سنایا تھا، کوئی آ کے کہے کہ رب تیرے سے راضی ہو گیا ہے تو آپ نے آگے سے کہا سبحان اللہ، یہ عید ہو گئی ہے. تو یار یہ کیسی عید ہوگی کہ بندہ سامنے ہے، رب یہ کہے گا کہ تو نے میرے لیے روزہ رکھا تھا، میں تیرے سے راضی ہو گیا ہوں. یہ ایک محسوس کرنا ذرا اس بات کو، ذرا اس ذوق کو سمجھیے گا. ایک یہ ہے کہ کوئی کہے کہ رب رسول تیرے سے راضی ہو گیا ہے، ایک یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب کہے گا میں تیرے سے راضی ہو گیا ہوں. تو اس لیے دوستان محتشم، جس کو مل جائے نا رب رسول کا پیار اور رب رسول کی محبت، تو یقین کریں یہ بہت بڑی دولت ہے. یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ عید جو ہے نا یہ کن کی ہوتی ہے اور کس رنگ کے اندر ہوتی ہے. ہر بندے کا اپنا مزاج ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے یہ عید ہے کہ نئے کپڑے پہننے چاہیے، جی پہننے چاہیے ہیں، نئے شوز پہننے چاہیے، جی پہننے چاہیے، اچھے کھانے کھانے چاہیے. لیکن آپ کو بتانے لگا ہوں کہ محبت والوں کا ایک اپنا انداز ہے، اپنا رنگ ہے. حضرت بابا غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نا عید کی نماز پڑھا کر نا باہر نکلے تو ایک مجذوب بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ مجذوب نا ہر ایک سے پوچھے عید کداں، عید کب ہے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا یہ عید پڑھ کے تو باہر آ رہے ہیں. میں آپ سے پوچھوں جی عید کب ہے تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے علامہ صاحب آپ عید پر تو گفتگو کر رہے ہیں. تو وہ مجذوب باہر بیٹھا ہوا تھا تو وہ ہر ایک سے یہی پوچھ رہا تھا عید کداں، عید کب ہے؟ تو ہر ایک جو ہے نا وہ اپنی کیفیت میں جواب دے جی آج عید ہی ہے، تم دیکھ نہیں رہے. اب بابا غلام فرید کہتے ہیں نا چور چور کو پہچان لیتا ہے، ولی ولی کو پہچان لیتا ہے. سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں؟ چور چور کو پہچانتا ہے، ولی ولی کو پہچان لیتا ہے. وہ سمجھ گئے کہ یہ کس لیول پہ جا کے بات کر رہا ہے. تو کہا جی عید کداں، عید کب ہے؟ تو بابا غلام فرید نے کہا، اب جو پنجابی جانتے ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے، اردو والوں کو میں سمجھا دوں گا. انہوں نے کہا عید کداں؟ بابا غلام فرید نے کہا یار ملے جداں. عید کب ہے؟ انہوں نے کہا جب یار مل جائے نا عید اس وقت ہوتی ہے. پھر آگے سے مجذوب نے کہا یار ملے کداں، یار کب ملتا ہے؟ تو اس نے آگے سے کہا میں مرے جداں. جب یہ اندر کی میں مرتی ہے نا پھر یار ملتا ہے، جب یہ اندر کی میں مرتی ہے پھر محبوب ملتا ہے. پھر آگے سے اس مجذوب نے کہا میں مرے کداں، یہ اندر کی میں کب مرتی ہے؟ آئے ہائے ہائے، یقین کرو جھومنے کو جی چاہتا ہے. بابا غلام فرید نے کہا یار چاوے جدا، جب یار چاہتا ہے تو اندر کی میں بھی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ عید ہے، یہ عیدوں کا اپنا رنگ ہے. یہ دیکھیں نا کہ اگر کسی نے عید کے دن نئے کپڑے نہ پہنے ہو تو جو بندہ ہے نا وہ کہے گا یار عید کا دن ہے، نہ تم نے نئی جوتی پہنی ہے، نہ تم نے نیا سوٹ پہنا ہے. تو یہ ایک آپ کے اعتبار سے عید ہے کہ نئے کپڑے ہوں اور نئے جوتے ہوں، یہ آپ کے اعتبار سے عید ہے. لیکن دوستان محتشم، حضرت عبداللہ بن عمر جلیل القدر صحابی ہیں، عید کا دن ہے تو آپ نے پرانے کپڑے پہنے ہیں تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو وہ کہنے لگے کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ وہ کہنے لگے یار تیرے یار تجھے تانا دیں گے، عید کا دن ہے، عمر فاروق کا تم بیٹے ہو اور تم نے یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، عید کا دن ہے، تو تمہاری دل کی کیفیت کیا ہوگی، تمہارے پہ کیا گزرے گی؟ تو
تو سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن عمر نے جو جواب دیا وہ کہنے لگے پریشان وہ ہوں جنہوں نے راضی نہیں کیا، ہم کی عید ہے کیونکہ ہم نے رب کو راضی کیا ہے، ہم نے رب کو راضی کیا ہے۔ تو دوستو یہ جو آج کا دن ہے نا یہ اللہ تعالیٰ عیدی عطا کرتا ہے۔ میں نے رات کو ایک سید زادے کو پڑھا، بڑی توجہ چاہوں گا، توجہ رکھنا، میں نے رات کو ایک سید زادے کو پڑھا، سید خون علی ہو جب بولتا ہے تو پتہ لگتا ہے، آل نبی ہو اولاد علی ہو تو پھر اس کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے آج کے دن رب سے عیدی لینی ہے۔ دیکھو نا بچے ہیں وہ کہتے ہیں بابا میں عیدی دو، ہیں بیٹیاں ہیں وہ کہتی ہیں ہمیں عیدی دو، تو وہ کہتے ہیں ہم نے رب سے انعام نہیں لینا۔ وہ سید زادہ کہتے ہیں رب سے انعام نہیں لینا، کیوں؟ انعام ملتا ہے کسی کام کے کرنے کے بدلے میں، کہ میں نے یہ کیا ہے مجھے انعام دیا جائے، تو ہم نے کیا کیا ہے؟ نہ اس طرح کے سجدے ہیں، نہ اس طرح کا قیام ہے، نہ اس طرح کی تلاوتیں ہیں، تو انعام ملتا ہے کچھ کرنے کے بدلے میں، تو ہم نے انعام نہیں لینا، ہم نے عیدی لینی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیدی جو ہے یہ باپ یہ کہہ کے نہیں دیتا کہ تم نے یہ نہیں کیا لہذا تمہیں عیدی نہیں دینی۔ جب بچے آ جائے نا سامنے، ایک اچھا بھی ہوتا ہے ایک نالائق بھی ہوتا ہے، تو باپ جتنے دیتا ہے نا اس کو اتنے ہی دیتا ہے وہ دوسرے کو۔ تو فرمایا عیدی لینی ہے، اور عیدی صرف دنیا نہیں لینی، آج رب کی بارگاہ میں کہنا ہے یا اللہ عیدی یہ دے اپنی رضا دے۔ جن کو لطف آیا کہو سبحان اللہ، یا اللہ آج عیدی دے، کہو آمین۔ سارے کہو گے نا یہ دے تو بھائی اتنے سارے ہو، ایک کی بھی آمین قبول ہو سکتی ہے۔ یا اللہ اپنی معرفت دے، کہو آمین۔ یا اللہ یہ عیدی لینی ہے، اپنی معرفت دے، جنت الفردوس دے، جنت میں اپنے محبوب کا پروس دے، یا اللہ اپنا پیار دے، اپنی رضا دے، اپنی ملاقات دے، ہمیں یہ عیدی چاہیے۔ کیا یہ عیدی ہے جسے مل جائے، جسے مل جائے؟ اور یار جسے یار مل جائے نا اس کا ہر روز عید ہے، جسے محبوب مل جائے اس کا ہر دن ہی عید ہے، جسے نہ ملے اس کی کیا عید ہے؟ اس کی کوئی عید ہے؟ دیکھیں نا جس بندے سے رب راضی نہ ہو، یہ دیکھیں یہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ رب عیدی دیتا ہے، تو آپ کہیں گے رب عیدی دیتا ہے؟ بھائی کو یاد رکھنا رب جڑی عیدی دیتا ہے نا کائنات کی کوئی بڑی پرسنالٹی بھی وہ عیدی نہیں دے سکتی۔ رب جو عیدی دے، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب عید الفطر کا دن آتا ہے نا، ترغیب و ترہیب میں یہ روایت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ جاؤ اس رب کی بارگاہ میں، یعنی کہ عید الفطر کی ادائیگی کے لیے جاؤ جو بڑا بخشنے والا ہے، بڑا عطا کرنے والا ہے۔ جب بندے آ جاتے ہیں نا تو اللہ کہتا ہے مجھے میرے عزت و جلال کی قسم آخرت کے لیے جو مانگو گے نا میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو آج مانگنا ہے، کہنا ہے یا اللہ کوئی عمل پلے نہیں ہے ہماری بغیر ہی صحابی بخشش فرما دینا۔ میدان محشر کے اندر جب سورج سوا نیزے پہ ہو، گرمی محشر سے ہمیں محفوظ رکھنا، یہ عیدی لینی ہے۔ اور پھر اس کا پیار دیکھو، فرمایا دنیا کے معاملے میں جو مانگو گے نا مجھے میرے عزت و جلال کی قسم ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوگا نا وہ دوں گا۔ اور جب بندہ، یہ مجھے جملوں نے بڑا لطف دیا، یہ دیکھو نا رب نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے، اگر عیب کھل جائے خدا کی قسم ہم اپنے بچوں کو بھی اپنا منہ دکھانے کے لائق نہ رہے۔ تو رب کائنات فرماتا ہے بندیا جب تک تو میرا لحاظ رکھتا رہے گا نا، جب تک تو میرا لحاظ رکھتا رہے گا میں تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالتا رہوں گا۔ تو میرا لحاظ رکھ، یار میرے رب نے منع کیا ہے، میرے رب نے حکم دیا ہے، رب نے کہا ہے میں باز آ گیا ہوں، رب نے کہا ہے میں کر رہا ہوں، تو میرا لحاظ رکھ، میں دنیا میں بھی تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالوں گا، میں آخرت میں بھی تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالوں گا۔ اور پھر جب بندہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، جب روتا ہے گر گراتا ہے، یہ جو دعا کی یہ کوئی رسمی باتیں نہیں ہیں، جاؤ جا کے ان لوگوں سے پوچھو جن کا مذہب سے تعلق نہیں ہے، یقین کرو وہ بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں، انہیں نہ اپنا پتہ ہے نہ دنیا کا پتہ ہے، انہیں پتہ ہی نہیں۔ لیکن ہم دیکھیں کس کیفیت میں جیتے ہیں، سب کچھ دے کر بھی ہمیں سکون کیوں مل جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یا اللہ اگر اس کیفیت میں تو راضی ہے پھر ہم بھی راضی ہیں۔ تو مجھے بتاؤ تمہیں پریشانی سے کس نے نکالا؟ رب کے ہونے نے۔ ورنہ تو دیکھو نا بندہ یہ کہے میرا سب کچھ چلا گیا، میرا سب کچھ قربان، میری کیا زندگی ہے؟ تو بھائی اگر تم رب رسول کو نہ مانو گے نا تو حال یہ ہو جائے گا تم کہو گے میری کیا زندگی ہے۔ اور رب رسول کو بندہ ماننے والا ہو، سب کچھ قربان کر دے، وہ کہے اگر رب راضی ہے نا یہی تو زندگی
زندگی ہے, یہی تو زندگی ہے. اور اللہ کیا فرماتا ہے, یہ حدیث کے جملے میں آپ کو سنا رہا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا جب بندہ آ جاتا ہے, روزے رکھنے والا, تراویح پڑھنے والا, قرآن سننے والا جب آ جاتا ہے, تو اللہ فرماتا ہے تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے سب کچھ کیا, مجھے راضی کرنے کے لیے سب کچھ کیا, اب عیدی تمہیں یہ دی جاتی ہے, تم نے مجھے راضی کر دیا, میں تم سے راضی ہو گیا. اب مجھے بتاؤ یار, یہ عیدی کیڑا دے سکتا ہے؟ کوئی دے سکتا ہے؟ تو یہ رب کا بڑا کرم ہے. اس لیے حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ والا دن آتا ہے نا, تو شیطان جو ہے نا وہ کرلاتا ہے, تو اس کے شتونگڑے آگے پوچھتے ہیں تجھے کیا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ جو میں نے محنت کی ہی تھی نا, وہ سارا پانی پھر گیا ہے, معافی دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ تو اس لیے آج کے دن جو ہے نا, دیکھیں عید جو ہے نا, یہ کوئی دنیاوی دن نہیں ہے, یہ دینی تہوار ہے. اس لیے اس کو آپ اچھے اچھے کھانے کھا کے گزاریں, آپ ایک دوسرے سے گلے مل کے گزاریں, ایک دوسرے سے محبت بانٹ کے گزاریں. آپ جو ہے نا وہ عمل کریں جس کی اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے. یہ نہیں شیطان کھلا ہے ادھر آپ بھی کھل جائیں نہ, بلکہ ہم جو ہے نا وہ آخری دم تک اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع ہیں, تو اس کے مطابق آپ خوشی منائیں. کس نے روکا ہے, کس نے منع کیا ہے؟ بلکہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا, آئے ہائے, میں نے جب یہ حدیث پڑھی, فرمایا بندہ مومن ہی وہ ہے جو محبت بانٹنے والا ہو. جڑا محبتیں بانٹنے والا نہ ہو وہ مومن ہی نہیں ہے. یہ نبی پاک فرماتے ہیں. اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, یہ حدیث سنو سارے. آقا علیہ صحابہ بیٹھے تھے, حضور نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں مجھے تم میں سے سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ میرے سب سے زیادہ نزدیک کون ہے, میرے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ یہ دو جملے سنیے گا اور جملوں کا لطف لیجئے گا. حضور نے فرمایا میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو محبت کرنے والا ہو اور لوگ بھی اس سے محبت کرنے والے ہوں. میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو محبتیں بانٹنے والا ہو, جو کردار کے اعتبار سے. آپ مجھے بتاؤ, جو محبتیں بانٹنے والا ہو, پیار بانٹنے والا ہو, اسے تو حضور مل جاتے ہیں. تو جسے حضور مل جائیں وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے فضل رب اللہ اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے, بن کے جولی میری میرے سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے, فضل رب اللہ اور کیا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, سلامت رکھے. تو ٹائم ابھی ہے, تو میں یہ اس لیے دیکھ رہا تھا کہ کچھ جو ہے نا بندہ ان چیزوں کو محسوس کرے کہ یہ آج کا جو دن ہے نا یہ خوشی کرنے کا دن ہے. اور پھر پیار جو ہے اگر رب رسول کے لیے بندے کا ہو جائے نا تو یہ بڑے کمال کی بات ہے. الحب للہ والبغض للہ, اللہ کے لیے پیار ہو, اللہ کے لیے محبت ہو, تو یقین کریں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے ممبر عطا کرے گا کہ انبیاء رشک کریں گے کہ یا اللہ انہوں نے کیا کیا ہے جو اتنے اعلیٰ ممبر عطا کر دیے ہیں. فرمایا یہ وہ ہیں جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے پیار کرنے والے تھے, یہ وہ ہیں جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے, پیار بانٹنے والے تھے. مسلم شریف کے اندر حدیث ہے, ایک شخص نا کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا تھا. آپ نے اس کا بھی یہ حدیث سنی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جس راستے سے آؤ نا عید پڑھنے کے لیے, جاتے وقت جو ہے نا وہ دوسرے راستے سے جا. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ دوسرا راستہ تو اس لیے اختیار نہ کر رہا ہو کہ تو اس سے پیار نہیں کرنا چاہتا, تو اس سے محبت نہیں کرنا. تو اس راستے سے جا, تو رب کے لیے جا, تو رب کے لیے جا, اس راستے سے جا, اس سے رب کے لیے پیار کر. تو یہ نہ سمجھی میں صرف راستہ بدلا ہے, نا, رب نے دل کو بھی بدل دیا ہے, رب نے تجھے اپنا پیار بھی عطا فرما دیا. یہ آپ دین دیکھیں نا, دین ہمارا جو ہے نا یہ محبت بانٹنے والا ہے, یہ پیار بانٹنے والا ہے. یہ تو کہتا ہے کہ تم محبت بانٹ کر لیکن اللہ کے لیے پیار ہو. اپنے لیے پیار ہو نا تو یہ پھر ختم ہو جاتا ہے. اس نے میری کال نہیں اٹھائی, اس نے یہ نہیں کیا, یہ ختم ہوتا ہے. رب کے لیے پیار ہو, وہ کہتا چلو اس نے جو نہیں کیا کوئی بات نہیں, میں نے تو رب کے لیے کیا ہے نا, میں نے تو رب کے لیے محبت کی ہے نا. تو مسلم شریف کی حدیث نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص جا رہا تھا
تو انسانی شکل میں فرشتہ آیا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. تو اس نے آ کے پوچھا کدھر جاتے ہو؟ جی میں فلاں سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہوں. کیوں جاتے ہو؟ کوئی کاروبار کی غرض سے؟ کہا جی نہیں، وہ رب سے پیار کرتا ہے اس لیے ہم اسے پیار کرتے ہیں، وہ رب سے محبت کرتا ہے اس لیے ہم اسے محبت کرتے ہیں. تو اس فرشتے نے کہا میں بشری شکل میں نہ آیا ہوں، میں فرشتہ ہوں، مجھے رب نے بھیجا ہے. اور سن، تو رب کے لیے اس سے پیار کرتا ہے، رب نے تجھے بھی اپنے پیار کے لیے چن لیا ہے، رب نے تجھے بھی اپنے محبوب بندوں کے اندر شامل کر لیا. تو دوستو یہ آج کا دن یہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا دن ہے اور اللہ اپنی رضا عطا فرماتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی حکم ارشاد فرماتا ہے وہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کہ محبتیں بانٹنی چاہیے، پیار بانٹنا چاہیے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز میرے دوستو یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ ان لوگوں کا بھی خیال رکھے جن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں. میں نے ابھی خبر پڑھی تھوڑی دیر پہلے، پنجاب کے ایک شہر میں ماں نے نا اپنے بچوں کو جوس کے اندر زہر ملا کے نہ پلا دیا، کس وجہ سے؟ کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا. یہ اب میں دیکھتا ہوں نا، کوئی یو کے سے جاتا ہے، کوئی امریکہ سے جاتا ہے ادھر ہمارے پاکستان میں، کیونکہ میں سیر سیالکوٹ سے تعلق رکھتا ہوں، وہاں پر زیادہ بزنس مین کمیونٹی ہے. کوئی لوگ جاتے ہیں نا تو کوئی ڈالر پھینکے گا، ہزاروں ڈالر پھینکے گا، ایسے ہی جناب صرف پتہ لگے اردو پوائنٹ پہ آ جائیں، جیو پہ آ جائیں، آر وائی پہ آ جائیں، ایسے ڈالر پھینکیں گے. تو میں کبھی یہ سوچتا ہوں تمہاری اس کرتوتوں کو دیکھ کے کوئی غریب لڑکی کیا سوچتی ہوگی کہ اس سے جو ہے نا وہ میری 3 بہنوں کی شادی بھی ہو سکتی تھی. کیا وہ رب کی بارگاہ کے اندر جا کے کھڑی نہیں ہوگی ہے؟ یہ صرف لوگوں کو یاد رکھنا، لوگ بھول جاتے ہیں. بھائی بڑے بڑے آئے جنہوں نے اس طرح کے کام کیے ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں، کیڑا یاد کرنے والا ہے. لیکن یقین کریں آپ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں، میرے نبی پاک نے فرمایا کہ جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہو، پیار کرنے والا ہو، محبت کرنے والا ہو، فرمایا کل قیامت والے دن وہ اور میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں، جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں. یہ میں یقین کریں میں وہاں پر بھی یہ بات اٹھاتا ہوں. حالانکہ ہمیں یہ ہوتا ہے، آج کا حال یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو سمجھائیں نا تو وہ کہتا ہے ہم کا پیسہ ہے. تو بھائی اگر تم کا پیسہ ہے تو یہ ممبر پہ بیٹھنے والے کی بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ وہ تمہارے کردار پہ بات کرے کہ خدا کے لیے یہ میرے نبی کی تعلیمات نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی تعلیمات نہیں ہے. فضول خرچی کرنے والا قرآن تو کہتا ہے یہ تو شیطان کا بھائی ہے. سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں ہے؟ اب آپ دیکھیں، میں نے ایسوں کو دیکھا ہے. ہمارے شہر سیالکوٹ کے اندر ایک سنگر آیا، صرف 1 گھنٹے کا 1 کروڑ روپیہ اس کو دیا گیا. 1 کروڑ روپیہ آ او ای سنا کے وہ چلے جاتے ہیں. صرف کیا ہے جی، نامور سنگر آیا ہے، 1 کروڑ روپیہ دے دیا گیا. اب آپ مجھے بتائیں 1 کروڑ کے ساتھ 10 بیوہ لڑکیوں کی شادی نہیں ہو سکتی ہے؟ تو یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، یقین کریں کہ اس طرح کے یہ ہمیں یہاں پہ چینجنگ لانی ہوگی. اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو بندہ یہ غور کرے، اس نے پوچھنا ہے کہ بھائی بتا تجھے دیا تھا تو نے کہاں پہ خرچ کیا ہے. کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے تھوڑی لینڈ کروزر لے کے نکلتا ہے. یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، یہ سب کا دیا ہوا ہے. اور یاد رکھنا جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. جے چاہیں تے راہ جان دے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہاں کو لو در در بھیک منگوائیں. تو اس لیے دوستان محتشم جب بندہ اس کیفیت میں رہتا ہے نا، حضرت بابا غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہات کے اندر نا ایک شخص تھا، وہ سالن بناتا تھا. آپ کو پتا پہلے کھوٹے کھڑے سکے چلا کرتے تھے، کھوٹا سکہ کھڑا سکہ پہلے چلتا تھا. وہ ایک مائی صاحب نا کھوٹا سکہ لے کے نا تو وہ سالن والے کے پاس چلے گی. اب اس نے کہا میں نے مائی کو کہا نا یہ کھوٹا ہے، تو مائی دل پہ لے گی بات، تو اس نے محسوس بھی نہیں کروایا، وہ کھوٹا رکھ کے ہی سالن دے دیا. اب مائی نے جا کے نا پورے علاقے میں یہ بات بتا دی، اس کو کھوٹے کھڑے کی پہچان کوئی نہیں. وہ سارے علاقے والے کھوٹے لے کے نا روزانہ پہنچ جاتے، اس کا سالن اسی طرح ختم ہو جاتا. تو وہ کہتا کوئی بات نہیں، کھا تو رب کے بندے رہے ہیں نا. وہ یار خلق خدا کا فائدہ ہو رہا ہے، کسی کا پیٹ بڑھا جا رہا ہے، کوئی لقمہ کسی کے پیٹ کے اندر اتر رہا ہے. وہ اب جب وہ کھوٹے رکھ لیتا تھا اور اپنا سالن جو ہے نا وہ روزانہ دے دیا کرتا تھا، جب دنیا سے جانے کا وقت آیا نا، اس طرح کھوٹے اپنی جولی کے اندر آ کے نا تو آسمان کی طرف چہرہ کر کے کہتا ہے یا اللہ میں نے لوگوں کے کھوٹوں کو تیری وجہ سے قبول کیا ہے، میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، تو میرے کھوٹے عملوں کو قبول فرما لے. سمجھ آ رہی بات کی ہے؟ تو دوستان محتشم اب ہم دیکھیں نا ہمارے عمل کے اندر کتنا کو اخلاص رہ گیا، کتنا کو پیار رہ گیا ہے. اس لیے تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ یار قبول ہو جائے. جس کا رد کر دیا گیا اس کی کیڑی عید ہے جی؟
جس نے بھائی 30 ہی اگر تراویاں پڑھی ہو رات تو ہوگی، یہ کیڑی عید ہے جی؟ ہے عید تو اس کی ہے جس کو قبول کر لیا گیا ہے، جس کے عملوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما دی ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ چیزیں جو ہے نا یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں اگر ہم اپنے دین کو فالو نہیں کرتے، پھر ہم کسی دوسرے تیسرے کو دیکھیں گے نا، ہم کہیں گے وہ اس طرح کرتا ہے، وہ اس طرح کرتا ہے۔ تم نے اپنے دین کو پڑھا ہی نہیں، تمہارا نالج کیا ہے؟ تمہاری اپنے دین کے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ کتنی کو اسٹڈی ہے، کتنا کو مطالعہ ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ اس لیے دوستان محتشم، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کے دل کے اندر خوشی پیدا کر دے نا، فرمایا 60 سال کی نفلی عبادت کا اللہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اور پھر آپ آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو آنا قبول فرمائے۔ اور مجھے خوشی یہ ہوتی ہے، یقین کریں میں آتا ہوں نا ہر سال یہاں پہ، آپ میرے سے پیار کرتے ہو۔ یہ پچھلے دنوں میں باہر نکلا تو مجھے 2-3 کہنے لگے، وہ کہنے لگے یار آپ پاکستان میں سینکڑوں کے مجمع سے تقریر کرتے ہو تو آپ یہاں پہ آ جاتے ہو۔ واللہ باللہ تعالیٰ میں عید الفطر کے دن مجھے جب میں یہاں آنے لگتا ہوں نا تو مجھے کہا جاتا ہے آپ ہمارے سینٹر آئیں، یہ وہ ادھر ایک پیار ملتا ہے۔ آپ ذوق والے لوگ ہو، شوق والے لوگ ہو، تو جب ایک ذوق شوق چلا جائے نا تو پھر بھائی یاد رکھنا، آپ کو پتا ہے چڑھتے سورج کو ہر کوئی سلام کرتا ہے۔ سمجھ آئی بات کہ آج اللہ نے عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے رسپیکٹ دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ دیا ہے، تو کوشش یہ ہونی چاہیے بندہ محبت پیار کے ساتھ جو ہے نا یہ زندگی گزار کے جائے۔ میں ابھی تک یاد ہے جب میں پہلی دفعہ آیا نا تو کسی نے کہا یار 40 سال ہو گیا امریکہ میں رہتے ہوئے لیکن اس طرح کا کبھی رمضان نہیں گزرا۔ اب آپ بتائیں یہ کوئی میرا کمال ہے؟ بھائی اپنا کیڑا کمال ہے؟ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کے پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ تو یہ سب اللہ اور اس کے رسول کی کرم نوازیاں ہیں اور مہربانیاں ہیں۔ اور آخر کے اندر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، کیونکہ میں نے ایک موضوع اس لیے تیار کیا تھا کہ ہر ایک چیز پہ بات ہو جائے۔ دیکھیں آج ہماری عید ہے لیکن کوئی ایسے بھی تھے جو دنیا سے ہمارے اپنے چلے گئے ہیں، ہمیں دیکھ کے جن کی عید ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا کہ جب تمہیں کوئی خوشی ملے تو تم اپنے جانے والوں کو بھول جاؤ، بلکہ جتنے بھی آپ کے مرحومین چلے گئے ہیں نا ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی۔ فرمایا ان کی کیفیت جو ہے نا وہ ڈوبنے والے کی طرح ہوتی ہے، لیکن جب تم دعا کرتے ہو نا وہ خوش ہو جایا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور ایک عمل ضرور کرنا ہے جس کا کوئی بھی دنیا سے چلا گیا نا، اگر آپ کے دل کے اندر واقعی اس کا پیار ہے نا، یہ میں کئیوں کو دیکھتا ہوں یعنی کہ میرا فلانا چلا گیا ہے، سٹیٹس لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بس آپ کی بڑی یاد آ رہی ہے۔ او بھائی یاد تو تمہیں آ رہی ہے، کوئی فاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں؟ یاد تو تمہیں آ رہی ہے، کوئی درود شریف پڑھ کے کوئی انہیں ثواب بھی پہنچایا کہ نہیں؟ یا صرف دنیا کو دکھانے کے لیے آج ابو کی یاد آ رہی ہے، آج امی کی یاد آ رہی ہے، آج مجھے میرے چاچو کی یاد آ رہی ہے؟ تو یہ اسے کیا چاہیے؟ اب امام غزالی نے لکھا، فرمایا آج کا وظیفہ یہ ہے کہ 300 مرتبہ جو پڑھے نا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کے جانے والوں کو احسال کرے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی قبر کے اندر 1000 انوار کو داخل فرما دے گا۔ یہ مجھے اگر آپ ابھی بھی یقین کریں کہ اگر 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں، کرتے ہیں آپ نیت پڑھیں گے اپنے جانے والوں کے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اگر آپ پڑھیں اور ان کے لیے آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ بڑا خاص کرم فرمائے، بڑا خاص فضل فرمائے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور میں پچھلے سال بھی میں نے کہا تھا اور اس سال بھی میں یہ کہتا ہوں، دیکھیں میں پچھلے سال بھی یہ کہہ گیا تھا کہ اب سینٹر بڑا ہونا چاہیے، آپ تعاون کریں، کوئی ایک بندہ کر سکتا ہے تو ویسے بھی اگر کسی نے فطرانہ نہیں نہ دیا ہوا تو وہ لازمی دے دے $15، ٹھیک ہے نا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے اندر جو لغو بقا ہوتا ہے نا، یا کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا کام کیا ہوتا ہے کہ جو قبولیت کے اندر خلل ڈالتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو آپ تعاون بھی فرمائے اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کیا نام ہے نا اس سینٹر کو ترقی عطا فرمائے، اور جتنے بھی اس کے معاونین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور اب ہم ادائیگی کریں گے نماز کی۔